اس لیے میرے بھائیوں، میرا ایک پیغام ہوگا کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، جو واجبات ہیں ان میں کوتاہی نہ کریں، یہ وقت کا سب سے بہتر استعمال ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم صبح کریں تو یہ عزم کر کے صبح کریں کہ آج کے دن ہم اطاعت کے کام میں اپنا وقت لگائیں گے، اور آج کا دن ہمارے کل سے بہتر ہوگا، اور کام صبح سے شروع کر دیں۔ صبح میں سونا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکوریا، اے اللہ میری امت کو صبح میں برکت عطا فرما۔ صبح کا وقت سونے کا وقت نہیں ہے، صبح کے وقت میں پلاننگ کے ساتھ میں جگنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سوتا بھی ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے سونا چاہے تو سو سکتا ہے، لیکن اگر جگتا ہے تو زہے خوب۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ صبح میں اپنے دنیاوی کاموں کی تحدید کر لیں، اس کا چارٹ بنا سکتے ہو تو چارٹ بنائیں۔ وقت کے صحیح استعمال کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ ہم ڈیلی کا چارٹ بنائیں، اور چارٹ بنا کر کے اپنے کاموں کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ جس کام کو کر لیں اس پہ ٹک لگا دیں کہ یہ کام ہو چکا ہے، عجیب طریقے سے ہمیں کام میں برکت ہوگی، اور ہم سمجھ سکیں گے کہ واقعی ہم وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دینی کام ہیں ان کا بھی ایک چارٹ بنائیں۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، والدین کی اطاعت ہے، اہل و عیال کی خبرگیری ہے، بچوں کی تربیت ہے۔ ابھی بچوں کی چھٹی کے ایام گزر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے خاکہ بنائیں، پلاننگ کریں کہ کیسے ہم چھٹی میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے کام ہیں، وقت کا صحیح استعمال اسی میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو چاشت کی نماز پڑھیں، اور ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں۔ یہ اور ایک دوسری بیماری ہے کہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک نابینا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مسجد پہنچا سکے، کیا میں گھر میں بیٹھ کر، گھر میں رہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو سن لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاجب، تیرے لیے گنجائش نہیں، اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو تیرے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ ایک نابینا کو رخصت نہیں مل رہی ہے تو ہمیں کیسے رخصت ملے گی؟ شریعت کی روح کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں کی پابندی کریں۔ بہت سارے لوگ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں لیکن سنتوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ نہیں، سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بہن بیتا فی الجنہ۔ جو مسلمان بندہ دن اور رات میں فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ کہاں؟ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم گھر بنانا چاہیں تو برسوں پلاننگ کرنا پڑتی ہے، اور اگر گھر بنا بھی پاتے ہیں تو اینٹ اور پتھر کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اسی لیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا، اس وقت سے اب تک کے ان 12 رکعتوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ ہم نے بھی سن لیا۔ عزم کریں ان 12 رکعتوں کی پابندی کرنے کی، کہ کسی بھی صورت میں چاہے حالت جو بھی ہو جائے
ہم ان 12 رکعتوں کی پابندی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے لیے ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اسی طریقے سے جب عصر کی اذان ہو تو ہمیں چاہیے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اگر سوئے بھی ہوں لیکن پھر بھی جگیں اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما اوتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے سمجھ لو کہ اس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے اور اس کا سارا مال تباہ ہو گیا۔ کیا بچا؟ ساری فیملی برباد ہو گئی، سارا کاروبار چوپٹ پر گیا، صرف ایک عصر کی نماز فوت ہو جانے کی وجہ سے۔ کس نے کہا؟ ہمارے حبیب نے کہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیو، عملی زندگی میں ان باتوں کو جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے طے کریں کہ ہم کم سے کم فرائض میں کوتاہی نہیں کریں گے، نمازوں کی وقت پر پابندی کریں گے۔ اسی طریقے سے جب سورج ڈوبتا ہے تو سورج ڈوبتے ہی اذان ہوگی اور مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی اذان ہوگی تو ہم عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم سو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اگر کوئی اچھی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، اہم بات کرنی ہے، جیسے دینی مجلسیں ہیں تو یہ مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس شیطان یہاں بھی آتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے کہ بھئی تم اجتماع میں جاتے ہو، بہت تاخیر ہو جاتی ہے، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کیا ایک دن ہم قربانی نہیں دے سکتے؟ کل چھٹی کا دن ہے، اگر ہماری فجر کی نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو کیا ہم ایک رات جگ کر کے ذکر میں، تسبیح میں، اللہ کی یاد میں نہیں لگا سکتے؟ کم سے کم موقع ہے ہمارے لیے، ہم سوئیں نہیں، عبادت کریں، تہجد پڑھیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، پھر سوئیں تاکہ ہم جمعہ کی نماز میں حاضر ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ عزیمت چاہیے ہمیں، یہ عزیمت درکار ہے۔ مسلمان قوم زندہ قوم ہے، مسلمان حرکت کا نام ہے، سستی کا نام نہیں، مسلمان حرکت کا نام ہے۔